میں نے ایک پروگرام کیا, ڈاکٹر صاحب تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم جب یہ لیتے ہیں نا جی فریش جوس, تو اس کا ایفیکٹ وہی ہے جو شراب کا ہے. ایسے ہی ہے, میرے لیے ایسے بڑی ہی ہے. نئی بات تھی, میں ایک دفعہ ہل گیا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے ایک اور فکرہ کہا, انہوں نے کہا کہ فرینچ فرائز کا ایک ٹکڑا ایک سگریٹ کے برابر ہے. میرے لیے یہ بھی حیران کن تھا. اچھا, وہ اس کی انڈورسمنٹ بھی اور پروگرامز کے اندر بھی آ گئی, آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی اس کے اندر بھی مجھے آ گئی. اچھا, ایک ڈائٹیشین نے جب یہ کہا تو اس کے نیچے کمنٹس کی لائن لگ گئی کہ اے جڑا ہے نا جی, کیونکہ ڈبے دے جوس والے نے پیسے دیتے نے تے تاں کر کے نا اے اس طرح کر رہے ہیں, فریش جوس بھی والا کدی ہو سکتا ہے. تو وہ پھر میں نے کسی اور سے انڈورسمنٹ لی, انہوں نے کہا ڈبے کا 2 گلاس کے برابر ہے شراب کے. ہاں جی, ایسے ہی ایسے ہی. سر میں ایک تو اس پہ تھوڑی سی آپ سے گفتگو چاہوں گا, دوسرا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سگریٹ اور شراب بھی ایک خطرناک چیز ہے. یہ ایک سمجھیے کہ پینیٹریٹ کی ہوئی حقیقت ہے لوگوں میں, تو ہمیں اس سے سمجھ آتا ہے. میں اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ہم بہت خطرناک کر رہے ہیں اور ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے, یا اس کا ہمیں ادراک نہیں ہے کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے. یہ حقیقت ہے, کنفرم ہے یہ. اور جو میں لیکچر دے رہا ہوں نا اس وقت, اس کے اندر جو ہم اسکول, کالج, یونیورسٹی میں پولیس ڈپارٹمنٹ جتنا پورے پاکستان کا ہے, تمام صوبوں کے آئی جیز کی میرے پاس پرمیشن ہے, اور ہم ان کے تمام پولیس لائنز, ان کے ریجنل پولیس ٹریننگ سینٹر, ان کے جو پولیس ٹریننگ سکول ہیں, پولیس ٹریننگ کالجز ہیں, ایون نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد اور نیشنل ہائی وے, موٹر وے پولیس, اس کے بعد جیل خانہ جات, اور سارا ان جگہوں پہ الحمدللہ ہم جا کے ان کے ٹریننگ سارے جگہوں پہ میں کروا رہا ہوں. ایک فرنچ فرائز جو ہے یہ کنفرم ہے کہ ایک سگریٹ کے برابر افیکٹ کر رہے ہیں. اب آپ بھی حیران ہوں گے کہ ایک فرنچ فرائز, ایک آلو کا اتنا سا ٹکڑا کیسے کر رہے ہیں. اسامہ بھائی اب چیک کر لیں, جو آلو کی پیداوار ہے نا, 1 ایکڑ جو زمین ہے اس کے اندر سال میں کاشتکاری جو ہوتی ہے, جو کسان اس پہ کھیتی باڑی کرتا ہے, مختلف فصلیں اگاتا ہے, مختلف فصلوں کو مختلف قسم کی کھاد لگتی ہے, جیسے 1 ڈیڑھ 2 بوری, 2 2.5 بوری, 3 بوری, شاید کسی میں کوئی 4 بوری, ورنہ اس سے کم ہے. آلو واحد فصل ہے, 1 ایکڑ زمین کو 12 سے 14 16 بوری کھاد لگتی ہے. وہ آپ نے بچپن میں بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی کھائے تھے, چھوٹے چھوٹے گول گول آلو ہوتے تھے, آلو بخارے کی طرح گول ہوتے تھے, اور وہ مائیں ہماری جو ہے نا ابال کر ثابت آلو, اس کا چھلکا اتار کر, اور وہ شوربے والے بنتے تھے اور کمال پکتے تھے اس دور میں, اور ٹیسٹ بھی کمال کا تھا. لیکن یہ جو کھادیں آ گئیں, اس کے اوپر سپرے آ گئے, اور یہ سر ماس ہوئے بیولوجیکل وار کے اور کچھ نہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن ہماری نظریاتی سرحدوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں, آنکھ پھوڑ دیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ایجنسیاں, ہمارے ادارے, ہماری پاک فوج, ہماری فورس شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑی ہے, ہماری قوم بھی کھڑی ہے, وہ بھی ہمارے آگے محافظ کے طور پہ کھڑے ہیں پوری طرح. اسی طرح میں بھی کمشنر ہوں, اس وقت نیشنل کمشنر ہوں پاکستان میں. اسکاؤٹنگ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پورا, میں اس کا کمشنر ہوں. میں پنجاب میں کمشنر رہا ہوں کافی دفعہ, نیشنل کمشنر پہلے بھی رہا ہوں, اب دوبارہ میرے پاس ناؤ آئی ایم سٹنگ سرونگ ایز نیشنل کمشنر ان دنوں. تو ہماری جو اسکاؤٹس فورس ہے وہ بھی اسی طرح شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے, اور نہ بھی جنگی حالات بنے ایسے تو سیلاب ہو, زلزلہ ہو, اور کوئی اور ایسی آفت ہو, کوئی ناگہانی مصیبت ہو, کچھ بھی نہ ہو, تو حاجی کیمپ بھی سارے اسکاؤٹس ہمارے چلا رہے ہوتے ہیں. سو وہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن سر وہ جو دشمن ہے نا ہمارا, جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے کھلے دشمن ہیں, یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. سر وہ آپ کے گھروں میں بیڈ روم تک گھس گیا ہوا ہے, اور میاں بیوی کے ازدواجی تعلق میں تک اس کا کنٹرول ہو چکا ہوا ہے کہ سر بچہ لینا ہے کہ نہیں ہلے, تے بچہ کدوں لینا ہے. اسی پلاننگ نہ کر لیے, نوی شادی ہوئی ہے, ہنی مون فلانا ٹھنگڑا, ادھر ادھر ہلے, انجوائے کریے. میں یہ بات سوچتا ہوتا ہوں کہ آج جو اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے, یا جو میں اللہ کی کوئی چھوٹی سی ایک نوکری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, یا اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے, جو اللہ نے فرمایا نا مگر بہت لوگ نہیں جانتے, تو میں ان تک جا رہا ہوں, وہ پہنچا رہا ہوں, اس کا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یہ سوچتا ہوں اگر یہ بات میرے فیملی نے, میرے ماں باپ نے اس وقت اگر فیملی پلاننگ کے میتھڈ کو دیکھا ہوتا, اور وہ بھی سوچتے کہ ابھی 2-3 سال ہم ذرا لائف انجوائے کریں,
ہنیمونیاں کریں، فلانا ادھر ادھر آئیں جائیں گھومیں پھریں، تو میرا خیال ہے کہ وہ پہلے اگر 2-3 سال پلاننگ میں رہتے تو میں 1.25-2 سال بعد تقریباً پیدا ہوا ہوں، پھر میں آج نہ ہوتا. کیا خیال ہے؟ تو وہ جو ہمارے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ دشمن ہماری آنکھ اٹھا کے تو دیکھے ہماری طرف، وہ صرف دشمنی سرحدوں پہ نہیں وہ کر رہا. سر وہ تو ہمارے بیڈ روم تک گھس گیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم انگریزوں سے آزاد ہو گئے ہوئے ہیں؟ سر انگریزوں سے ضرور آزاد ہوئے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں، سب کچھ ہوا. ایک جملہ دوں گا، لیکن آج ہم انگریزی دوائیوں کے غلام ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل ہے، مکمل طور پہ. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حضرت علی جو خلیفہ رسول بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، ان سے روایت ہے حدیث باقاعدہ کہ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو کبھی نہ چھوڑیے گا، ان میں شفا ہے، شہد اور قرآن. حدیث کے آخر میں جو جملہ عربی کا لفظ ہے نا، الاصل والقرآن، کہ شہد اور قرآن. اور پھر اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. آج دنیا کہہ رہی ہے کیٹو کر لیں، آج دنیا کہہ رہی ہے فاسٹنگ کر لیں. اللہ کے نبی نے 1500 سال پہلے بتا دی بات کہ، اور قرآن کے اندر اس کا فلسفہ بھی موجود ہے. قرآن کے اندر فلسفہ سے تو تندرستی بھی موجود ہے کہ سورہ الاعراف آیت نمبر 31، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف، حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ زیادہ کھانے والوں کو، بار بار کھانے والوں کو، اللہ تللے کرنے والوں کو یعنی اللہ پسند نہیں فرماتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے پیٹ بھر کر نہ کھاؤ اور کھانے پر کھانا نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہی مرض بیماری کا سبب ہے. اور ہم یہاں پہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جراثیم ہے، وائرس ہے، بیکٹیریا ہے. یہ تھیوری بھی اسی طرح غلط ہے جس طرح سے ڈارون کی یہ تھیوری تھی نا، جو اب نیگلیکٹ ہو گئی ہوئی ہے کہ انسان بندر سے بدلتے 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 انسان بنا. وہ ڈارون کی تھیوری نیگلیکٹ ہو گئی ہوئی ہے. اسی طرح فرض کریں، میں کہتا ہوں اگر ہم 1 آدھ منٹ کے لیے یہ مان لیں کہ جراثیم کوئی نہیں ہے، تو مجھے بتائیے اس وقت جتنا بھی مختلف جگہوں پہ ہم روزانہ یا مہینے بعد جو جا کے گروسری کرتے ہیں، اس میں جو ہم جراثیم کش چیزیں خریدتے ہیں، ان پہ جتنا ہم پیسہ لگاتے ہیں، اگر یہاں سے مان لیں کہ نہیں ہے، تو مجھے بتائیے کہ کتنا پیسہ جو ہے وہ بچ جائے گا. اور کتنی چیزیں جو ہیں جو ہم جن کے اوپر فضول پیسہ لگاتے ہیں کہ جراثیم کے لیے ٹاکی پوچا، یہ فلاں نیچے لگانا ہے، فلاں چیز ادھر ہے، صابن یہ ہونا چاہیے، فلاں یہ ہونا چاہیے.